وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا علیہ اس کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر القرآن قرآن جملتاً واحدتاً ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن ایک ہی بار میں یک بارگی اکٹھا. تو اللہ نے کہا کذالک اسی طرح، یعنی ہم نے جو اتارا ہے نا وہ اسی طرح ہی اتارا ہے، اکٹھا نہیں اتارا. کیوں اس طرح اتارا؟ لنثبت تاکہ ہم مضبوط کر دیں. ثبت یثبت و تثبیت کسی چیز کو مضبوط کرنا. لنثبت تاکہ ہم مضبوط کر دیں بہی اس کے ساتھ فؤادک تیرے دل کو، تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کر دیں. ورتلناہ اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. ترتیلا خوب ٹھہر کر پڑھنا. یہ جن بچوں نے گرامر پڑھی ہے تھوڑا سا غور کریں. جب کسی بھی فعل کو ذکر کرنے کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جاتا ہے جس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، تو وہ مصدر اس کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے لایا جاتا ہے. کر جنید صاحب سمجھ آئی بات؟ یہ رتلا فعل ہے نا، رتل تو رتلنا. اب اس کے بعد اسی باب کا مصدر ترتیل لائے، تو جو فعل ورب ذکر کیا اسی ورب کا مصدر جب اس کے بعد ذکر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہے. تو ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. تو نزول کا یہاں پر ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قرآن اکٹھا نازل نہیں ہوا، قرآن اکٹھا نازل نہیں ہوا. دوسری بات، قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ جس ہستی پر قرآن اتارا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا سن سن کر پڑھ پڑھ کر اس کے دل کو تسکین ملتی رہے اور مضبوطی ملتی رہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر اس کو پڑھا جائے. اللہ، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک اور قرآن پاک میں اسی طرح مقام موجود ہے جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑے سے وقفے میں اتارا ہے. تو بھلا یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ سورت بنی اسرائیل کی 106 نمبر آیت ملائیں. سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ 106 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ.
حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، وقرآنن اور ہم نے قرآن اتارا، وقرآنن اور ہم نے قرآن اتارا، فرقناہ اس کو جدا جدا کیا، فرقناہ اس کو اکٹھا نہیں کیا۔ قرآن جب اتارا تو فرقناہ ہم نے اس کو جدا جدا کیا ہے، لتقرأہ تاکہ آپ اس قرآن کی قرأت کریں، پڑھیں، علی الناس لوگوں پر، علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر، مقص ٹھہرنے کو کہتے ہیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ یہ ایک ہے انزالہ، ایک ہے نازالہ اور ایک نزالہ، نازالہ، انزالہ اور نزالہ۔ قرآن پاک میں یہ تینوں لفظ ہے، نازالہ ینزل مطلق اترنا اور نازل ہونا، انزالہ ینزل کا معنی ہے پورا اتار دینا، اور نزلہ ینزل کا معنی ہے تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو مفسرین نے اس میں تطبیق دی ہے، جب انزالہ ہے نا جہاں، اس کا مطلب اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ پر اتارا، اور لوح محفوظ سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ یہ تطبیق سمجھ آئی؟ پورا قرآن اللہ نے یک بارگی کہاں اتارا ہے؟ لوح محفوظ پر، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا؟ تاکہ اگر پوری یکدم کتاب آ جاتی تو ساری کتاب ایک ہی بار پڑھ کے سنانا آسان تھی؟ نہیں تھی۔ موقع مال کی مناسبت سے جتنی ضرورت پڑتی قرآن کی آیتیں آ جاتی تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر سکتے۔ تو یہ دو آیتیں کیا بتاتی ہیں؟ قرآن اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہاں لاہور میں ایک گروپ ہے، پرویز کی بگڑی شکل، ادارہ البلاغ والے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ قرآن کا کہتے ہیں دیکھو نا، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب تو وہ ہوتی جس میں لکھی مضبوط شکل ہو۔ پھر مذاق کرتے ہوئے یہ لکھ کر نا تو کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی تھوڑا تھوڑا اترا، ٹوکری کی شکل بنا کر، ٹوکری اس میں ہڈیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اس میں کاغذ کے ٹکڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، کھجور کے پتے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ کہتے ہیں اس کو کوئی انسان کتاب کہہ سکتا ہے؟ ہڈیاں تو شروع میں آتا ہے نا، قرآن جب لکھا جاتا تھا یہ کاتف ہے نا، کندھا پیچھے باریک چوڑی ہڈی ہے، تو جانوروں کی طرح جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس پر بھی لکھا گیا، کھجور کے پتوں پر بھی لکھا گیا، کاغذ اتنی مقدار میں تھا نہیں، جس کا کاغذ میسر ہوتا اس پر بھی لکھا گیا۔ تو اب وہ یہ بنا کے سامنے تو لوگوں کو تاثر ہے کہ ذالک الکتاب تو یہ ہوتی ہے، تو ان کو اصل میں نہ لغت کا پتہ ہے اور نہ ہی تفسیر اور اصول تفسیر کا پتہ ہے۔ وہ کتبہ یکتب کا معنی ضم کرنا اور جمع کرنا ہوتا ہے۔ کتبہ یکتب کا کیا معنی ہے؟ ملانا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اور کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حروف کو، الفاظ کو، فقرات کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی وحی نازل ہوتی آپ بلا کر کاتبان وحی کو لکھوا دیتے تھے،
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غیر مکتوب ہو اس کو کتاب کہہ نہیں سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے. حافظ تو کیا وہ قرآن جو ہے نا سینے کے اندر جو ہے وہ کسی کتاب پوری پریشن کرا کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ فلانا پتہ ہے کہ بخاری شریف کا حافظ ہے، بخاری اس کے سینے میں ہے. اب سینے میں بخاری محفوظ ہے تو کیا مطلب؟ اتنی بڑی گتھوں والی جو ہے نا وہ اصح المطابق کی وہ اس کا سارا اوپن آپریٹ کر کے اندر رکھ دیے. تو اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کاتب یکتب کا لکھنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا. جب آپ لکھتے ہیں تو حروف کٹھے کر رہے ہوتے ہیں نا سارے، تو یہ اصل معنی اس کا یہ ہے. جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو مکتوب کہتے ہیں. تو بار یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اگر قرآن اکٹھا نازل ہوا ہوتا تو کافر یہ سوال کیوں کرتے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ؟ کافروں نے کہا نا کہ قرآن اکٹھا اس پر کیوں نہیں اترا؟ تو اکٹھا اترا تو آپ کہتے ہیں یہ لو نا جی یہ پورا قرآن میرے پاس ہے. آپ نے کہا کہیں کوئی آیت ہے ایسی؟ تو قرآن تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ اترتا گیا، ضرورت کے مطابق اترتا گیا، بالآخر آخر میں آ کر پھر اس کو ایک مکمل ترتیب کے ساتھ لکھا. اس لیے قرآن کی دو ترتیبیں ہیں. ایک وہ ہے جس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے حالات واقعات کے ساتھ اتارا گیا. دوسرا وہ ہے جو اب قرآن میں موجودہ شکل ہے. اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے مسند احمد کی، سندن تھوڑا سا کلام ہے. مشکات شریف میں بھی خطیب تبریزی نے اس کو ذکر فرمایا. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر کہتے کہ یہ آیت فلاں صورت یا فلاں جگہ پر اس کو لکھ دو. تو ترتیب آپ نے خود لگوائی، اس سے معلوم ہوتا ہے. ویسے بھی یہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ اب جو قرآن مرتب ہو کر آج ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن پورے کا پورا اسی ترتیب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا چلا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پوری امت تک پہنچ گیا ہے. کچھ گروہ ایسے ہیں نا جو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قرآن پورا ہے. ان کے ہاں یہ قرآن پورا نہیں، ادھورا ہے، ناقص ہے. ان میں سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ شیعہ حضرات کا، رافضیوں کا ہے. روافض اس قرآن کے قائل نہیں ہیں. شیعہ حضرات اس قرآن کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو اصل قرآن تھا نا، ان القرآن الذی جاء بہ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہو 17,000 آیہ. جو قرآن جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر اترے، اس قرآن کی آیات کتنی تھی؟ 17,000، 17,000 آیتیں تھیں. کتنی آیتیں تھیں اس قرآن کی؟ 17,000 آیتیں. اب جو قرآن آپ کے پاس ہے اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6 لاکھ. جی استاد جی یاد ہے کوئی؟ 6,600 کچھ، 6,666. ایک منٹ آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ اس کو بتائے گا چھوٹے بچوں میں سے؟ 6,666. جی قاری صاحب آپ کتنی کہتے ہیں؟ 6,432. کوئی اور آپ بتائیں گے؟ یہ تو آ گئی آواز ادھر سے. کوئی قاری؟ ایک منٹ. اچھا
یہ مطلب یہ ہویا کہ قرآن پورا نہیں ساڈے کول، کسی دے گھٹ ہے تاں کسی دے ود ہے تاں۔ تو اندازاً کوئی تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا نا پھر آیات کے شمار میں، تو کتنی کے لگ بھگ۔ اب یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، آج تو کمپیوٹر موجود ہے، کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ہر آیت سورت کی آیت اوپر لکھی ہوئی ہے، اب تو وہ مسئلہ نہیں رہا۔ اگر ایک آیت بھی کسی کے قرآن میں نقص والی ہو تو وہ کہتے دیکھو تعریف سے آپ خود قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، نارا کو چھوڑیں، اب شمار ہو گئی ہیں نا، قرآن جو ہمارے پاس تباہ ہوا ہے، آیت نمبر دیے ہوئے ہیں نا، ہر سورت کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، شروع میں بھی اینڈ پر بھی۔ اس کو کسی نے اکٹھا کیا آپ میں سے؟ اچھا چلو، 6666 غلطی ہے زبان زد عام، بالکل ٹھیک نہیں۔ 6236 آیات ہیں جو آپ کے پاس قرآن موجود ہے، بسم اللہ نکال کر 6200 یاد کر لو، کتنی آیتیں ہیں؟ 6236۔ بے شک کیلکولیشن کر لو 114 صورتوں کی، کسی دن بیٹھ کے 114 صورتیں ہر صورت کی آیتیں لکھی ہیں، جمع کر لو 6200۔ اب بسم اللہ اگر ڈالتے ہیں آپ پھر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف آیات کی کمی بیشی میں نہیں ہے۔ کئی عرب علماء 112 آیتیں ڈالتے ہیں بسم اللہ کی، 13 نہیں ڈالتے، کیوں؟ وہ فاتحہ کوئی بسم اللہ کو فاتحہ کی ایک آیت سمجھتے ہیں، تو وہ گئی ایک آیت۔ ویسے قرآن میں ہے، توبہ کے شروع میں نہیں ہے، پیچھے 112 رہ گئی ہیں۔ اب 112 جمع کر دو، اس میں کتنی بنی؟ 6348 ہے۔ اور اگر بسم اللہ فاتحہ کی آیت نہ شمار کریں، اللہ کا آیت شمار کریں تو 6349 ہو جائیں گی۔ تو آیتیں وہی ہیں، صرف یہ کسی نے بسم اللہ کو فاتحہ کی آیت شمار کر لیا اور کسی نے الگ گن لیا، یہ نہیں کہا کہ یہ بسم اللہ قرآن میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یاد کریں گے کتنی آیتیں؟ 6236۔ بسم اللہ کتنی ڈالی؟ اگر فاتحہ میں بسم اللہ کو فاتحہ میں ہی شمار کریں پھر 112، اور اگر علیحدہ شمار کریں تو 113، کیونکہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ 6349 پاکستانی ہندی نسخوں کے مطابق، اور عربوں کے مطابق 48، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ کو ایک آیت لکھا ہے فاتحہ کی۔ پاکستان میں بھی ادارت القرآن والوں نے جو قرآن شائع کیا ہے اس میں بھی بسم اللہ کو فاتحہ کی ایک آیت لکھا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی ایک اہل حدیث کاتب کی داستان ہے جس نے ان کو قائل کیا اس بات کے اوپر کہ یہاں لکھو ایک آیت۔ اللہ اکبر جی، 112 ڈال لیں اگر فاتحہ میں بسم اللہ شمار کرنی ہے، اگر اس کو الگ آیت شمار کرتے ہیں تو 113 ڈال لیں، تو 6349 ہوں گی۔ اس طرح اگر بسم اللہ کو فاتحہ کی آیت لکھیں تو 6348، یہ یاد رکھنا عدد۔ بات سمجھے؟ عام قرآن پہ لکھا 6666۔ ابھی ہمارے قرباء الحدیث والوں کی جو تفسیر ہے نا ستاری، اس کے شروع میں بھی 6666 لکھا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کو مضطرب کر دیتی ہیں۔ آج کیلکولیشن کی دنیا ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، تو آیتیں جمع کر کے تو پورا بسم اللہ کے بغیر 6236، بسم اللہ بھی شمار کر دو 6349 یا 48 بناؤ، اس فرق کو سامنے رکھ کر۔ تو فقہ جعفری والے کہتے ہیں دیکھو نا آپ کے ہاں بھی تو یہ ہے نا، کوئی اتنی آیتیں بتاتا ہے، کوئی اتنی آیتیں بتاتا ہے، تو اگر ہماری 17,000 آیتیں ہیں ہم کہتے ہیں تو وہ اور آپ دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے۔
یہ جو روایت میں نے بیان کی نا کہ ان القرآن الذی جاء بہ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصول کافی کی روایت ہے۔ کہاں لکھی ہے؟ جب لائبریری میں جانا نا آپ نے تو آپ نے اصول کافی میں سے دیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ حوالہ لگا ہوگا۔ پھر ایک اور بات ہے، اس اصول کافی کی شرح ہے باقر مجلسی نے لکھی، مرآۃ العقول۔ مرآہ، مرآۃ جیسے لکھتے ہو نا، میم کی زبر کی بجائے زیر لکھو، مرآۃ العقول، عقلوں کا آئینہ، مرآۃ العقول۔ بیٹا یہ سورۃ فاتحہ کی جو آیات کا شمار کرنا ہے نا تو اس میں ہی اختلاف ہے نا۔ کسی نے کہا عرب لوگ خاص طور پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی، اور صراط الذین سے ضالین تک ساتویں۔ یہ کن لوگوں کے ہاں؟ جنہوں نے بسم اللہ کو ایک آیت شمار کیا۔ جنہوں نے بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا وہ علیحدہ آیت ذکر کی، اور الحمدللہ رب العالمین کی